بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام خیر عافیت سے ہوں گے۔ اس بات کا اندازہ کس طریقے سے لگایا جائے کہ آیا استاد کلاس میں محنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ استاذ ایک طالب علم پر اتنی محنت کرے کہ اس طالب علم کو بھی معلوم ہو جائے کہ استاذ ہمارے ساتھ حد درجہ محنت کر رہا ہے، اور اس بات کا یقین اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ پھر بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب استاد محنت کرتا ہے بچوں کے ساتھ، اس محنت کے بعد بعض بچے تنگ ہو کر کلاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کسی جگہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی اور جگہ داخلہ لے کر پھر وہ واپس آ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہاں 1-2 مہینے پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں بہرحال، لیکن یہ طالب علم واپسی اسی استاذ کے پاس آتا ہے۔ اچھا، جب استاد سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سے بچہ نکلا ہے، یا یہ کہ اس بچے کو بلا کر پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کلاس میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بچہ کہتا ہے کہ استاد سختی کر رہا ہے۔ اچھا، کیسی سختی کر رہا ہے؟ جب اس سے پوچھتے ہیں، استاد تو کلاس میں ڈنڈا استعمال نہیں کر رہا، نہ کسی بچے کو استاد نے مارا ہے، نہ کچھ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، نہ کچھ برا بلا کہا ہے، پھر آپ کے اس کلاس چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ وہ طالب علم یہی کہے گا کہ استاد زیادہ محنت کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ تو یہ وہی دن ہوتا ہے کہ جس دن استاد کی محنت ظاہر ہوتی ہے۔ اور بذات خود اس سال تقریباً 1.5 مہینہ پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ خود پیش آیا کہ 2 طالب علم میری کلاس، بلکہ 3 طالب علم میری کلاس چھوڑ کے گئے اور کسی اور مدرسے میں، مشہور مدرسے میں انہوں نے داخلہ لینا چاہا۔ ایک کو تو منع کر دیا گیا، اور دوسرا طالب علم اس کو منع کیوں کیا گیا؟ اس کے عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، زیادہ عمر والے کو ہم اپنے ادارے میں داخلہ نہیں دیتے۔ دوسرے کو کیوں منع کیا گیا؟ بلکہ اس کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو وہاں داخلہ ملا، باقاعدہ انہوں نے فیس بھری، جو ان کی فیس ہے، اچھی خاصی فیس انہوں نے بھری۔ اچھا، گیا تھا رہائشی بننے کے لیے، اور 1 ہفتے بعد اس کو آنا تھا۔ دوسرا دن تھا، وہ خود واپس آیا اور کہا، بلکہ انہوں نے داخلہ دیا اور کلاس میں بٹھا دیا اور کہا کہ ماشاءاللہ یہ بچہ بہترین پڑھتا ہے۔ 1-2 دن گزرے تھے، ایک بھی بچہ آیا، سرپرستوں نے مجھ سے ملاقات کی، دوسرا بچہ بھی آیا، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی۔ بہرحال انہیں جو ہے مدرسے کے اصول و ضوابط کے مطابق دوبارہ ہم نے کلاس میں ان کو بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ ایک اور طالب علم کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات آ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ نے محنت کی ہو۔ اگر محنت کی ہے تو یقین مانیں آپ کو آج اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن کوئی استاذ جس نے محنت کی ہے اور اپنی جان کپائی ہے اور اپنا خون کلاس پر، بچوں پر لگایا ہے، محنت کی ہے، وہ اگر استاذ اپنے آپ کو پگھلائے گا تو اس پگھلانے کے بعد ہی کلاس چمکے گی۔ جیسے شمع جلتی ہے، اس کے جلنے کے ساتھ پگھلتی ہے، پگھلنے کے بعد وہ روشنی دیتی ہے، اسی طریقے سے آپ بھی چمکیں گے اگر آپ نے اپنا خون لگایا اور اپنے آپ کو پگھلایا۔ یہ بچے آپ کے پاس ضرور واپس آئیں گے۔ اس بچے کا میں تذکرہ کر رہا تھا، کسی بڑے قاری کے پاس وہ گئے مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے، تو وہاں ان سے جائزہ لیا گیا۔ جب جائزے ان سے لیا، بڑے استاد ہیں ماشاءاللہ، کراچی کے ایک بہت بڑے قاری ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بچہ تو کافی اچھا پڑھتا ہے، بہت بہترین پڑھتا ہے، کہاں سے پڑھ کر ہے؟ بہرحال اس سے پوچھا مدرسے کا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں مدرسہ ہے، وہاں پڑھتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ اتنا قابل ہے، اس پر اتنی محنت ہوئی ہے کہ ہم اس بچے کو عالمی مقابلوں کے لیے تیار کریں گے۔ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ دل خوش ہوا کہ محنت جو کی ہے کسی درجے میں کام آئی ہے، تو مجھے خوشی۔ بہرحال اس بچے کو بھی ہم نے دوبارہ کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو پگھلائیں گے،
تو یقین مانیں کہ آپ کی کلاس چمکے گی، اور اس چمکنے کے بعد آپ نے اپنی کلاس کو پھر اٹھانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دیکھیں، وہ بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ عزت جو ہے کمانا یہ آسان ہے، لیکن عزت کو برقرار رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ جیسے کہ ہر مدرسے میں کہتے ہیں کہ آپ نے پوزیشن لے لیا، پوزیشن تو لی ہے، لیکن اس پوزیشن کو برقرار رکھنا تاکہ آگے آنے والے امتحان میں آپ کی دوبارہ پوزیشن آئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ واقعہ آیا ہے تو آپ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، امن میں رہیے گا، سلامتی میں رہیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔